بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وقال سبحانه تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا، دین کی نسبت پر ہمیں قدم اٹھانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، جب میرا کوئی بندہ میری کوئی بندی میری طرف آتی ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، میری طرف چل کے آتی ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ جب میرا کوئی بندہ میری کوئی بندی ایک ہاتھ بڑھاتی ہے تو میں دو ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں کے ساتھ اور اپنی بندیوں کے ساتھ بڑی متوجہ ہیں، بشرطے کہ ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑے اور ہمارے قدم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ان بندوں کی اور ان بندیوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ جو خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتی ہیں، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فرمایا دوڑو اپنے رب کی طرف، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنت اعدت للمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ہے متقین کے لیے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے جنت کو قریب کیا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جن کی زندگی میں تقویٰ ہے، جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پر پروردگار عالم اپنے بندوں کو بندیوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ کبھی تو اللہ نے یوں کہا وَسَابِقُوا، آگے بڑھو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگو تو منزل ملے گی۔ آج الٹا ہے کہ ہم بھاگتے ہیں دنیا کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف، خواہشات کی طرف، دنیا کے مقاصد کی طرف، سونا و چاندی کے زیورات کی طرف، کپڑوں کی طرف، ہمارا دل کا رجحان اس طرف زیادہ ہے، بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکنے کے ہمارا دل مادیات کی طرف، سونے و چاندی کے زیورات کی طرف اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف ہمارا رجحان بڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ پیغمبر عربی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کے دلوں پر محنت فرمائی۔ آپ نے اپنی محنت کا میدان صحابہ اور صحابیات کے جسم کو نہیں بنایا، بلکہ آپ نے اپنی محنت کا میدان صحابہ اور صحابیات کے دل کو بنایا۔
جب دل بن جاتے ہیں تو بدن کے سارے اعضاء بن جاتے ہیں۔ اسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ فإن صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہوتا ہے تو پوری باڈی صحیح سالم ہوتی ہے، وإن فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے اور گوشت کا لوتھڑا بیکار ہو جاتا ہے تو پوری کی پوری باڈی بیکار ہو جاتی ہے اور پورا کا پورا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، اے دنیا کے انسانوں، مردوں عورتوں، دل کے کانوں کے ساتھ یہ بات سنو، وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا ہارٹ ہے۔ جب دل بدل جاتے ہیں تو زندگیاں بدل جاتی ہے۔ بدن کے سارے اعضاء کا دار و مدار دل پر ہے، جیسا دل میں ہوگا بدن کے سارے اعضاء اس کے مطابق چلیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دلوں کا دین لو، کہ دلوں کا دین کیا ہے؟ کہ دلوں کا دین اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، دین کی محبت ہے۔ یہ دلوں کا دین محبت کے حدود بتائے۔ ہر ایک انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، میاں کو اپنی بیوی سے محبت ہے، بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہے، اور اولاد کو والدین سے محبت ہے، والدین کو اولاد سے محبت ہے۔ محبت کی حد ہوتی ہے، لیکن جب محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی زیادہ ہو جاوے، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ ہو جاوے، اور اللہ کی دین کی محنت سے بھی محبت زیادہ ہو جاوے تو محبت نقصان کرتی ہے۔ ایک عورت کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور انسان کو بی پی ہوتی ہے، تو بی پی حد ہوتی ہے، اگر زیادہ ہو جاوے یا مائنس ہو جاوے تو بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ ڈائبٹیز اگر شوگر زیادہ ہو جاوے تو بدن ڈھیلا پڑ جاوے، اور اگر شوگر کم ہو جاوے تو اور تکلیف بڑھ جاوے، کہ شوگر کی ایک لیمیٹڈ ہے، اس طریقے پر بی پی کی ایک حد ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے محبت کی حد بتائی۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، اگر تمہارے دل میں تمہارے لڑکوں کی محبت، تمہارے بھائیوں کی محبت، تمہارے ماں باپ کی محبت، تمہارے خاندان کی محبت، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے تمہاری بینکوں میں جمع کر رکھا ہے، تمہاری کوٹھیوں میں جو تم نے مال جمع کر رکھا ہے، وتجارت تخشون کسادها، اور تو تمہاری کپڑا بننے کی بڑی بڑی فیکٹریاں، اور وہ تمہاری بڑی بڑی جو تجارت جو تمہارے دکانوں میں ہوتی ہیں، تمہارے گھروں میں ہوتی ہیں، ملکوں میں ہوتی ہیں، وہ تجارت کے پیچھے تمہارا دل اتنا لگا ہوا ہے، ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا ہے کہیں تجارت میں کمی نہ آ جائے، پوری توجہ ہماری تجارت میں ہوتی ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اس کی کمی ہونے کا اور تجارت کے کم ہونے کا ڈر دل پر لگا رہتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے بڑے بڑے مکان، تمہارے بنگلے اور تمہارے جھونپڑے جن سے تم کو لگاؤ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چار چیزوں کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، اور اللہ کی دین کی محنت سے ان چار چیزوں سے ہمارا لگاؤ، ہماری محبت زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فتربصوا، انتظار کرو، دنیا میں اللہ کا نظام بدلنے والا ہے، دنیا میں حالات آئیں گے کہ چونکہ تم نے محبت میں اضافہ کر دیا، حالانکہ دل اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ یا ابن آدم، اللہ فرماتے آدم کی بیٹی قلبک لی فلا تدخل فیک حب غیری، یہ آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر، یہ محبت جو دینے کی ہے وہ اللہ کو دینے کی ہے، اور دل میں محبت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، اللہ کے رسول کی ہوگی، اللہ کے دین کی محنت کی ہوگی۔ اللہ کی محبت زیادہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہے، اور اللہ کے دین کی محبت زیادہ ہے اپنے آباء و اجداد سے، اپنی تجارت سے، اپنے مکانوں سے اور اپنے مالوں سے، تو انشاءاللہ اللہ پاک دنیا میں خیر ڈالے گا، برکتوں کے دروازے کھولیں گے، ہمارے گھروں میں خیر آئے گی، ہماری بچیوں میں خیر آئے گی، ہماری اولاد میں خیر کا غلبہ ہوگا، ہمارے محلے میں خیر کا غلبہ ہوگا، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں نیکی کا غلبہ ہوگا، خیر کا غلبہ ہوگا، اللہ دنیا سے برائیوں کو مٹائے گا۔ اس لیے مولانا الیاس فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی جگہ پر اگر 50% سے مجمع زیادہ نمازیوں کا ہے، مردوں کا یا عورتوں کا، تو اللہ دنیا میں حق کو غالب کرے گا اور باطل کو مغلوب کرے گا، اور اگر 50% کا مجمع اللہ کے اوامر پر ہے، نماز کی پابندی پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
حق اور باطل کا ٹکراؤ دنیا میں چلائے گا. کبھی حق غالب ہوگا، کبھی باطل غالب ہوگا، لیکن 50% سے زیادہ خیر بڑھ گئی تو اللہ پاک دنیا میں باطل کو ختم کر دے گا. اس سے میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ اور صحابیات کے جسم کو نہیں بنایا. آج ہم نے اپنی محنت کا میدان ہمارا جسم بنایا. جسم کو سنوارنے کے لیے اور اپنی باڈی کو بنانے کے لیے اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے ہماری پوری محنت ہو رہی ہے. ہمارا بدن سنور جاوے، ہمارے کپڑے سنور جاوے، ہمارے گلے میں سونے کا ہار آ جاوے. ساری کی ساری چیزیں اگرچہ عورت کے لیے زینت کے لیے جائز ہیں، لیکن حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ چیز وبال بن جاتی ہے. 24 گھنٹے ہمارے کپڑوں کو بنانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں 9 گھر تھے. آپ کے گھروں میں چراغ نہیں تھے، آپ کے گھروں میں لائٹیں نہیں تھی، لیکن آپ کے گھروں میں اخلاق کا نور تھا، آپ کے گھروں میں ایمان کی روشنی تھی، آپ کے گھروں میں عمل کا نور تھا. اور ایمان کے نور کی برکت سے، عمل کے نور کی برکت سے، اخلاق کے نور کی برکت سے اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگی امت میں نمونہ بنی، امت میں نمونہ بنی. اور اللہ نے نبی کی عورتوں کے بارے میں یوں کہا: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی عورتوں، تمہاری جیسی دنیا میں کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے کلام پاک میں ازواج مطہرات امہات المؤمنین آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کی تعریف فرمائی. تمہاری جیسی دنیا میں کوئی عورت نہیں ہو سکتی. تمہاری اخلاق کی بلندی، تمہاری ایمان کی قوت، تمہاری عبادات کی جان اور تمہارا لین دین کے معاملات اور تمہاری حسن معاشرت اور تمہاری گھروں کی پاکیزگی کے برابر دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی. اللہ نے کلام پاک میں اللہ کے نبی کی بیویوں کی تعریف فرمائی، اللہ کے نبی کی گھروں کی تعریف فرمائی. اتنی تعریف فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں: اے نبی کی عورتوں، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. تمہارے اخلاق، تمہاری پاکیزگی، تمہارے جسم کی پاکیزگی، تمہارے بدن کی پاکیزگی، تمہاری آنکھوں کی پاکیزگی اتنی ساری اعلیٰ ہے کہ پروردگار عالم کلام پاک میں ازواج مطہرات کی تعریف فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر پر کوئی انسان تمہارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاوے، اگر کبھی تمہیں جواب دینے کا موقع آوے تو تم نرمی سے جواب مت دو، بلکہ زبان کی سختی کے ساتھ جواب دو. یعنی اتقیتن فلا تخضعن بالقول، بلکہ باتیں ملا کر اور زبان کو میٹھا کر کے اور اپنی زبان کو نرم کر کے غیر محرم کی بات کا جواب مت دو. ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی بیماری ہو، تمہاری بات، تمہاری پھسل کر بات کرنے کی وجہ سے، نرم لہجے میں میٹھی بات کے کرنے کی وجہ سے تمہاری آواز کے سننے کے بعد ان کے دل میں کوئی بیماری پیدا نہ ہو جائے. اتنی بڑی نبی کی اتنی بڑی پاکیزہ عورتیں ہیں، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور یوں کہا: یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشہ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی عورتیں، اگر تم سے کوئی غلط حرکت ہو جاوے، خدا نہ کرے تمہاری زندگی میں ایسی کوئی عملی حرکت ہو جاوے تو اللہ پاک تم کو ڈبل عذاب دے گا. یضاعف لها العذاب ضعفین، تم پر ڈبل عذاب آئے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، تم پر ڈبل عذاب کیوں آئے گا؟ اس سے کہ آپ نبی کی عورتیں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے گھرانے میں آپ کو رہنے کی توفیق دی اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف آپ کو بخشا ہے. 24 گھنٹے آپ کے گھر میں خیر غالب ہیں، جبرائیل کی آپ کے گھر میں آمد ہے، قرآن کریم آپ کے گھر میں اتر رہا ہے. اللہ کے نبی کی فیض سے آپ مستفید ہوتی رہتی ہوں تو آپ سے کوئی بدی پیدا نہیں ہو سکتی. میری بہنوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عورتوں کو یوں کہہ رہا ہے، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْوَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اے نبی کی عورتوں، اپنے گھر میں قرار پکڑو، جتنا ہو سکے اپنا وقت گھروں میں گزارا کرے. یہ اللہ نبی کی عورتوں کو کہہ کر امت کی ماؤں کو بتلانا چاہتے ہیں اور امت کی مستورات کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے رہنے کی جگہ گھر ہیں، ہمارے رہنے کی جگہ بازار نہیں ہیں، ہم بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جتنا ہو سکے گھر میں قرار پکڑو. وَلَا تَبَرْوَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانے جاہلیت کی طرح، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح
بازاروں کی زینت نہ بنو، بازاروں کی ڈیکوریشن مت بنو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کی تلقین کر رہا ہے۔ یہ ازواج مطہرات کے ذریعے دنیا کی انسانیت کی ماؤں کو، عورتوں کو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا وقت گھروں میں گزرا کرے۔ آج بہت ساری مستونات بغیر اپنے شوہر کی اجازت سے گھروں سے نکل جاتی ہیں اور ایسے برقعے پہن کے جاتی ہیں، اللہ کی پناہ وہ برقع ایسا، آج ہماری ماں بہن ایسی برقع سلاتی ہیں، اتنا تنگ کپڑا ہوتا ہے اور اتنا پتلا کپڑا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم کا نشیب و فراز باہر دکھائی دیتا ہے۔ غیر محرم کی للچا ہوئی نگاہ یہ ہماری طرف اڑتی ہیں، یہ تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اسے اپنی زندگی کو پاک بنانا ہو اور اپنے دل کو پاک بنانا ہو تو ضروری ہے کہ دل کی پاکیزگی اور جسم کی پاکیزگی اس وقت آئے گی جبکہ ہمارا زیادہ گھروں میں رہنا ہوگا۔ عورت کا کام کیا ہے؟ گھروں میں نسل کو تیار کرنا۔ گھر میں جو نسل ہیں، اللہ نے جو میں اولاد دی ہیں، ان اولاد کو دیندار بنانا، اولاد کو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بنانا اور اپنی اولاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت والی بنانا۔ اپنی اولادوں کا اکرام کرو، اپنے اولادوں کو صحابہ کی محبت سکھاؤ، اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اپنی اولادوں کو اللہ کی محبت سکھاؤ۔ تو عورت کی ذمہ داری ہے جب اللہ کے راستے میں نکلنا ہو تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے اصول بتائے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہدایات بتائی کہ ضرورت کے درجے میں ہر 3 مہینے پر آپ کو اللہ کے راستے میں 3 دن چلنا ہے، وہ بھی اپنے محرم کے ساتھ۔ سال میں 10 دن چلنا ہے، وہ بھی اپنے محرم کے ساتھ۔ 3 سال میں آپ کو چلے میں جانا ہے، وہ بھی اپنے محرم کے ساتھ، اور آپ کو 2 مہینہ بیرون جانا ہے اپنے محرم کے ساتھ۔ ان میں سارے اصول ہیں، سارے شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کا اکثر وقت گھروں میں گزرتا ہے، اسے گھروں کے دین ہے، گھروں کا دین ہے کہ گھروں میں ہمارے پاس اولاد ہیں، گھروں میں ہمارے شوہر ہیں، گھروں میں ہمارے بچے ہیں۔ ہمارے گھر میں دینی فضا کیسے بنے، ہمارا معاشرہ پاکیزہ کیسے بنے اور ہمارے گھر میں دین ہموار کیسے ہو، اس کے لیے گھروں کے اعمال ہے کہ گھروں کے اعمال کون سے ہیں کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ جتنا ہو سکے ہمارا وقت گھروں میں گزرے۔ ہم شادی کے موقع پر اور میت کے موقع پر ہمارا دین ہم سے الگ ہو جاتا ہے۔ سے بہت بڑے عالم امام زید العابدین فرما کرتے تھے اگر کسی مرد کی زندگی میں دین دیکھنا ہو، کسی عورت کی زندگی میں دین دیکھنا ہو تو صرف نماز مت دیکھو، رمضان کا روزہ مت دیکھو، بلکہ اس کے گھر کی شادی دیکھ لو۔ اس کی گھر کی شادی کیا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہیں یا اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف ہیں؟ ہماری بچی کا جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے ٹائم پر ہماری بچیاں بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں اور اپنے بدن کے بالوں کو کٹواتی ہیں، نامعلوم وہ حرکتیں ہوتی ہیں جو اللہ کو بھی ناپسند ہے، اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، حالانکہ حیا تو ایمان کا شعبہ ہے۔ الحیا شعبۃ من الایمان، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ الایمان بضع و ستون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ افضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق صدقۃ، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا عظیم شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو حیا کی تعلیم دی ہے اور حیا تو ایمان کا زیور ہے۔ جب مرد کی زندگی میں حیا ضروری ہے تو عورت کی زندگی میں حیا کتنی ضروری ہوگی؟ عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی حیا مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی کنواری عورتوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی میں حیا تھی، اللہ کے نبی میں شرم تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں اور اللہ کے نبی کی مستورات میں اور اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابیات میں کتنی حیا ہوگی۔ آپ نے امت کو حیا کی تعلیم دی کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حیا فوت ہو جاتی ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب حیا رخصت ہو جاتی ہیں تو مرد بھی آزاد ہو جاتا ہے، عورتیں بھی آزاد ہو جاتی ہیں، عورتیں کپڑوں سے بھی نکل جاتی ہیں، عورتیں گھروں سے بھی نکل جاتی ہیں۔ غیر محرم محرم کا کوئی فرق نہیں ہوتا، مسلمان غیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا، شوہر اور غیر مرد کا فرق نہیں ہوتا کہ زندگی سے حیا رخصت ہو گئی۔
حضرت فاطمہ کی کتنی بڑی حیاتی کہ انتقال کا وقت قریب آیا ہے اور گھر پر حضرت علی موجود نہیں ہے، اور اپنی خادمہ کو فرمایا میرا ایک جوڑا لاؤ۔ جب کپڑا لایا گیا، کپڑا لانے کے بعد غسل کیا اور غسل کر کے فرمایا اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، مجھے دوبارہ غسل نہ دیا جائے، اور اپنی خادمہ کو فرمایا حضرت علی کو کہنا ان تدفن لیلاً کہ مجھے رات کے وقت ہی دفن کیا جائے۔ 24 سال کی عمر میں اللہ کی پیاری ہو گئی، لیکن زندگی میں وہ نمونہ بتا کر گئی کہ میرا جنازہ رات کے وقت نکالا جاوے، مجھے رات کے وقت دفن کیا جاوے، اور میرے جنازے کا اعلان نہ کیا جاوے کہ میرے جنازے میں مجمع ہو۔ میں نے اپنی 24 سالہ زندگی میں میرا بدن کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میرے بدن پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ میں نہیں چاہتی کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری باڈی پر کسی کی نظر پڑے۔ رات کو جنازہ لے جایا گیا، جنازہ اٹھانے والے حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، اور آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ باقی پورا مدینہ کا مجمع ان کے جنازے میں موجود نہیں تھا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ماں باپ نے کیا تربیت کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ اس لیے تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بات چلی کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اور عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے۔ صحابہ نے الگ الگ جوابات دیے۔ یا رسول اللہ، وہ عورت جو سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہو، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے والی ہو، اور کسی نے کہا نماز زیادہ پڑھنے والی ہو، کسی نے کہا نفلی روزہ رکھنے والی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے اپنے گھر پر چلے گئے اور اپنی بیگم فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چل لگی کہ صحابہ کے بیچ میں پورا مجمع نیکوکاروں کا مجمع ہے، پورا مجمع دینداروں کا مجمع ہے، اللہ کے نبی کے پروانے اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بات چلی ہے عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے۔ حضرت فاطمہ حیا کا پیکر تھا، میرے نبی کی پیاری بیٹی تھی، جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا علی، میرے ابا کو جا کر کہہ دو عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت نے زندگی اس طریقے پر گزاری ہو کہ کبھی کسی غیر محرم پر کبھی نظر نہ پڑی ہو۔ چچا کا لڑکا غیر محرم ہے، خالو کا لڑکا غیر محرم ہے، پھوپھی کا لڑکا غیر محرم ہے، ان سے پردہ ہوتا ہے، دیور سے پردہ ہے، جیڑ سے پردہ ہے، بلکہ فرمایا مشکا شریف کی حدیث ہے الحم الموت، دیور تو موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دیور کو موت کے ساتھ تشبیہ دی کہ باقی غیر محرم سے بات کرنے میں عورت کو تکلیف پڑے گی، چونکہ ہر ایک غیر محرم کا گھر میں آنا جانا نہیں ہوتا، لیکن دیور تو بھابھی کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، 24 گھنٹے بھابھی سے بات کرتا رہتا ہے، جوان ہوتا ہے، بھابھی کو یہ پتہ ہے میرے گھر کا بچہ ہے، میرے شوہر کا چھوٹا سا بھائی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا دیور پر پردہ کرنا فرض ہے اور دیور تو موت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ نے فرمایا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے عورت کی نظر غیر محرم پر نہ پڑی ہو، اور آگے فرمایا زندگی اس طرح گھر کی کوٹھڑی میں گزاری ہو، گھر کی چار دیواری میں گزاری ہو، وقرن فی بیوتکن کی تفسیر عملی زندگی میں ہو، ایسی زندگی گھر میں گزاری ہو کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی ان پر نہ پڑی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب ایک خبر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، پورا صحابہ کا مجمع نے یہ بات کو سنا تو اللہ کے نبی کا مارے خوشی کے آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، اور آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے میری بہنوں اللہ فرماتے ہیں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب اندر ایمان بن جاتا ہے، ایمان بولتے ہیں اللہ کا یقین اور اللہ کا ڈر، جب اللہ کا یقین زندگی میں آ جاتا ہے اور اللہ کا ڈر زندگی میں آ جاتا ہے، وہ عورت کبھی اپنے در کو نہیں چھوڑتی، وہ عورت کبھی اپنے گھر کو نہیں چھوڑتی۔ پھر اللہ آگے ازواج مطہرات کو فرماتے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے ازواج مطہرات نماز کو قائم کیا کرو،
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا کرو، اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کیا کرو، اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کیا کرو۔ ازواج مطہرات کتنی بڑی نماز کی پابند تھی۔ ایمان بنتا ہے تو عمل بنتے ہیں، عمل بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں۔ جب ایمان بنے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کا اور مستورات کا ذہن یہ بنایا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ سے مانگو۔ جب تمہیں مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑے، اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور فرمایا سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتی ہیں۔ یہ ذہن مردوں کا بھی بنایا، یہ ذہن عورتوں کا بھی بنایا کہ سب سے پہلے اپنی دلوں کی دنیا کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مادیت کا یقین اور غیروں کا یقین دلوں سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کا یقین دل کی رگ رگ میں رج جائے، بلکہ ایمان اللہ سے ایسا مانگو، اللہم انی اسألوک ایمان یباشر قلبی، اے پروردگار عالم میں تو آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے، میرے دل میں صرف اللہ کی اللہ ہو، لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائی میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ ہمارے کپڑوں سے ظاہر ہوتا ہے، ہمارے جسم سے ظاہر ہوتا ہے، ہماری عبادت بتائے گی اس کے دل میں لا الہ الا اللہ گیا ہے، ہماری زندگی بتائے گی اس کے دل میں لا الہ الا اللہ اترا ہے، ہماری معاشرت بتائے گی اس کے دل میں لا الہ الا اللہ اترا ہے، ہمارا کیریکٹر ہمارے اخلاق بتائیں گے اس کے دل میں لا الہ الا اللہ والا کلمہ اس کے دل کی رگ رگ میں گیا ہے، ہمارے اخلاق بتائیں گے، ہمارا رہن سہن، ہمارے پڑوسی کے حقوق، شوہر کی خدمت، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، یہ سارے کے سارے صلہ رحمی والے کام بتائیں گے لا الہ الا اللہ اندر گیا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ اندر جاتا ہے تو محمد رسول اللہ ہمارے جسم میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ دل کی رگ رگ میں اللہ آ جائے، اللہ آ جائے، جب دل میں اللہ آ جائے گا تو اللہ کے حکم پر اترنا آسان ہوگا، پھر نماز پڑھنے میں بوجھ نہیں لگے گا، شادی میں خرافات کرنے میں بوجھ لگے گا، سنت والی شادی آسان ہوگی، بچوں کی سنت والی منگنی آسان ہوگی، رشتہ داریوں سے اچھا سلوک آسان ہوگا، نماز کے پڑھنے کا جی لگے گا، راتوں کے اندھیروں میں گرمی کے موسم میں مصلی بچھا کر تڑپنا آسان ہوگا، پورا بدن پسینے سے شرابور ہے، پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی ہے، گرمی گرمی ہے، اللہ کی بندی نہ گرمی کو دیکھتی ہے، دل میں اللہ کے نام کی آگ بھڑک رہی ہے، دل اللہ کی محبت میں آشنا ہو چکا ہے، اللہ کے سامنے اٹھے گی اور گھنٹوں گھنٹوں اللہ کی بڑائی کو بولتے ہوئے، اللہ کے ذکر کو کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کو منائے گی اور اللہ کے سامنے مناجات کرے گی جب لا الہ الا اللہ اندر جائے گا۔ میری بہنوں ایک کلمہ دل میں اتارنے کا ہے۔ حضرت الیاس فرماتے تھے جب لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائی میں اتر جائے گا، اللہ کی قسم یہ ہمارا بگڑا ہوا دل جب کلمے کے ساتھ مل جائے گا، یہ ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قیمتی بن جائے گا۔ دل میں ایمان کو اتارو، اللہ سے ہونے کو اتارو۔ ایمان کی کمزوری، ابھی مولانا ابراہیم صاحب دولہ دعوت برکاتہم نے ابھی دلی کے مشور میں بات فرمائی، بار بار اس جملے کو دہرایا، اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان مرد عورتوں پر فرض ہے جو اللہ کے فرائض پر کھڑا کرے، اللہ کی نافرمانی حرام کاموں سے بچاوے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر کھڑا کرے۔ یہ تین باتیں بتائی، اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض ہے جو اللہ کے فرائض پر کھڑا کرے، اللہ کی حرام کردہ چیزیں اللہ کی نافرمانی سے بچاوے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر کھڑا کرے۔ میں اور آپ اپنے دل میں دیکھیں میرے ایمان کا لیول کتنا ہے، میری نمازیں بتائے گی ایمان کا لیول کتنا ہے، میرے تسبیحات بتائے گی ایمان کا لیول کتنا ہے، میرا ذکر بتائے گا ایمان کا لیول کتنا ہے، میرا پردہ بتائے گا ایمان کا لیول کتنا ہے، شوہر کی خدمت بتائے گی ایمان کا لیول کتنا ہے، بچوں کی دینی تربیت بتائے گی ایمان کا لیول کتنا ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک بتائے گا ایمان کا لیول کتنا ہے، پڑوسی کے حقوق بتائیں گے ایمان
ایمان کا لیول کتنا ہے، میرا سانس کے ساتھ کا برتاؤ اور سانس کا بہو کا برتاؤ اور بہو اور نڑد کا برتاؤ بتائے گا کہ ایمان کا لیول کتنا ہے۔ ایمان بن جاتا ہے، انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار اللہ کی بارگاہ میں بننا چاہتا ہوں، تو میرے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچا تو سب سے زیادہ عبادت گزار اللہ کی بارگاہ میں بن جائے گا۔ 24 گھنٹے زبان پر غیبتیں ہوتی ہے، 24 گھنٹے زبان پر ادھر ادھر کی بالیں ہوتی ہیں، بیوی شوہر کے بارے میں غلط باتیں سوچتی ہیں، شوہر پر شک کرتی ہیں، شوہر بیوی پر شک کرتا ہے، اور ساسو جب کوئی پڑوس کی عورت ملتی ہے 24 گھنٹے بہو کی غیبتیں کرتی ہیں، دیرانی جیٹھانی کی غیبت، جیٹھانی دیرانی کی غیبت، پڑوسن پڑوسن کی غیبت، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ جب زبان بگڑ جاتی ہے، ایمان کا لیول کمزور ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہوگا تو آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، زبان کا بولنا صحیح ہوگا، کانوں کا سننا صحیح ہوگا، ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہوگا، ہمارا پیروں کا چلنا صحیح ہوگا، ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلے گا۔ کبھی گھر میں حالات آئیں گے، عورت شکایت نہیں کرے گی فلاں کے گھر میں تو ایسی ہیں، ہمارے گھر میں ایسی نہیں، فلاں کے گھر میں تو ایئر کولر ہیں، ہمارے گھر میں تو کولر نہیں، فلاں کے گھر میں تو واش مشین ہے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں۔ عورت کہے گی نہیں نہیں، میں دوسروں کے گھر کو دیکھنے نہیں آئی، میں تو یہ دیکھوں گی ان کے بچے نمازی کتنے ہیں، ہمارے بچے نمازی کیوں نہیں، وہ عورت تہجد گزار ہیں، میں تہجد گزار کیوں نہیں، ان کے گھر میں لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، ان کے جوان لڑکے 4 مہینے اللہ کے دین کی نسبت پر نقل و حرکت کر رہے ہیں، مستورات کی جماعتیں جا رہی ہیں، کبھی 10 دن کبھی 3 دن اور کبھی اللہ کے راستے میں چلے میں جا رہے ہیں۔ میرے گھر میں دین کیوں نہیں آتا، میرے گھر میں دین آنے کے لیے میں کیا کروں، میرے بچے نمازی بنے، میرے بچے روزے دار بنے، میرے بچے اللہ کو پہچانے، میری اولاد اللہ کے نبی کو پہچانے، اور میری زندگی میں اللہ کا دین آ جائے، میرا گھر عمل کا نمونہ بنے، میرا گھر جنت کا نمونہ بنے، میرے گھر کا بچہ اللہ کو پہچاننے والا بنے۔ یہ چیزیں عورت کی نظر میں ہوگی، صبر کرے گی، صبر۔ گھر میں اگر واش مشین نہیں ہے، شوہر تم فکر مت کرو، تمہاری کمائی میں جانتی ہو، تم 24 گھنٹے رکشہ چلا کر آٹو چلا کر اپنے گھر کا گزران کرتے ہو، میں اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو لوں گی، یہ فاطمہ کی طرح صبر کرے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، کچھ باندی آئی، حضرت علی نے فاطمہ کو کہا اے میری بیوی فاطمہ، پانی کو کنویں سے نکالتے نکالتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی ہے، میرے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے، روزانہ کنویں سے پانی کو کھینچنا پڑتا ہے ڈول کے ذریعے۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرے پیارے شوہر علی، مشق اٹھاتے اٹھاتے میرے ہاتھ چھل گئے ہیں اور میرے بدن پر نشانات پڑ گئے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا فاطمہ جاؤ، آپ کے ابا کے پاس کچھ غلام اور کچھ باندیاں آئی ہوئی ہیں، ایک لے کر آؤ تاکہ ہمارے گھر کے کام میں مدد ملے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالکل بھوکی اور بالکل پتلی دبلی اللہ کے نبی کی پیاری محبوبہ بیٹی اسی حالت میں سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیوں آئی، تمہارا چہرہ زرد ہے، تمہارے بدن میں دبلاپن ہے، بیٹی بیمار ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرے پیارے شوہر علی کنویں سے پانی نکالتے نکالتے ان کے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے اور مجھے مشق اٹھاتے اٹھاتے میرے بدن پر نشانات پڑ چکے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم دونوں کمزور ہیں، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین ہیں، ان کے دودھ کا انتظام نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں، آپ کے پاس باندی آئی ہیں، ایک غلام ہمیں دے دو تاکہ ہمیں دین کے کام میں تعاون ملے، ہمیں دنیا کے کام میں مدد ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیکھ کر اتنے خوش ہوتے تھے، آپ کی آنکھیں لال لال ہو گئی۔ فاطمہ تو میرے پاس غلام لینے آئی ہو، تو میرے پاس باندیاں لینے آئی ہو؟ اے فاطمہ اصحاب صفہ بھوکے ہیں اور مدینے کے گھروں میں رونے کی آوازیں آ رہی ہے، اور مدینے کے کتنے غریب گھرانوں میں کھانے کے فاقے ہیں۔ اے فاطمہ میں سارے کے سارے
غلام اور باندیا بیچ کر میں غریب کے گھرانے میں راشن بھراؤں گا، میں اصحاب صفہ کو کھانا کھلاؤں گا، ان کی چمڑیاں خراب ہو گئی ہے، ان کے پیٹ خراب ہو چکے ہیں، حضرت فاطمہ تم واپس چلی جاؤ، صبر کرو، تمہارے گھر پر غلام نہیں آئے گا، تمہارے گھر پر باندی نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کی محبت کے ہونے کے باوجود بھی اپنی بیٹی کو آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ جب رات کا وقت ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ دونوں ایک بستر پر سوئے ہوئے تھے، اور بستر اتنا سارا چھوٹا تھا، اگر سر رکھتے تھے سر بستر پر تو پیر کھل جاتے تھے، اور پیر رکھتے سر کھل جاتا تھا۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر پہنچے، جیسے اللہ کے نبی کو دیکھا تو دونوں میاں بیوی کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا تم دونوں کے دونوں اپنے بستر پر سوتے رہو۔ پھر کہا فاطمہ تو میرے پاس باندی لینے آئی تھی، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، میں اپنے گھروں کی بھوک تو برداشت کر سکتا ہوں، میں مدینہ کی بھوکوں کو بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ فاطمہ کیا میں تم کو تھکن کی اتارنے والی چیز بتاؤں جسے تمہارا دماغ کا تھکن بھی دور ہو جائے گا، تمہارا جسم کا تھکن بھی دور ہو جائے گا؟ اے میری بیٹی فاطمہ، اس سے بڑا عمل تو یہ ہے، ہر نماز کے بعد آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، اور میری بیٹی فاطمہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ایک کلمات کی پابندی کی برکت سے پروردگار عالم تیرے جسم کے تھکن کو دور کر دے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا دل کا رخ آخرت کی طرف موڑا کہ بیٹی اعمال کر، اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ کی مدد تیرے ساتھ شامل حال ہوگی، اور ذکر کی برکت سے اللہ تیری بھوک کو، تیرے جسم کے تھکن کو دور کرے گا۔ میری بہنوں، ہم تمام کی ذمہ داری ہے اپنے دل کو بنا کر اپنی زندگی کو عمل والی بناوے، ہماری زندگی میں عمل آوے، ہمارے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو خدمت کا ہنر سکھایا تھا۔ میری بیٹی فاطمہ خود بھوکا رہنا لیکن لوگوں کی خدمت کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس قبیلے بنو سلیم کے ایک بوڑھے میاں حضور کے پاس آئے اور کہا میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ قبیلے بنو سلیم کے بوڑھے میاں اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کیا کاروبار ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے قبیلے کے 30 گھرانوں میں سب سے کمزور گھر میرا ہے، سب سے غریبی میرے گھر میں زیادہ ہے۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ آنے والے غریب صحابی کی سواری کا انتظام کون کرے گا؟ سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے گھر پر 2 اونٹنیاں ہیں، میں ایک اونٹنی ان کو ہدیے میں دے کر ان کی سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ پھر میرے نبی نے پوچھا بتاؤ ان کے گھر کے کھانے کی فکر کون کرے گا؟ سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں قبیلے بنو سلیم کے اس بوڑھے میاں کی کھانے کی فکر میں کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے سلمان فارسی ان کو اپنے گھر پر گئے، گھر جا کر دیکھا تو گھر میں کھانے کا فاقہ تھا۔ مدینہ منورہ کے گھروں میں گئے، ہر ایک کے گھر پر کھانے کی فاقہ کی آواز آئی، ہمارے گھر میں کوئی فاقہ، ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ پھر ازواج مطہرات کے گھروں پر گئے، نبی کی بیویوں کے گھر پر، وہاں سے بھی گھر میں کھانا نہ ہونے کی آواز آئی۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پر گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ کہاں؟ سلمان فارسی نے، اے اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ سلمان فارسی ہوں، نبی کا مہمان لے کر تمہارے گھر پر آیا ہوں، کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے سلمان میرے گھر پر 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، حسن بھی بھوکے ہیں، حسین بھی بھوکے ہیں، میرے پیارے شوہر علی مزدوری کرنے گئے ہیں، گھر میں کھانا بالکل نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے نبی کے مہمان کو خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گی۔ کیا ماں نے تربیت کی ہے حضرت فاطمہ کی؟ حضرت فاطمہ نے کہا
یہ میرا دوپٹہ سلمان تم لے جاؤ، شمعون یہودی کے پاس جانا اور شمعون یہودی کو یوں کہنا یہ فاطمہ کا دوپٹہ ہے اور یہ فاطمہ کا دوپٹہ تم لے لو اور فاطمہ کے دوپٹے کے بدلے میں تھوڑے سے جو دے دو، نبی کے مہمان کو کھانا کھلا رہا ہے۔ شمعون یہودی نے جب سلمان فارسی کا یہ سلمان فارسی کی یہ بات سنی، شمعون یہودی کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور اس نے اپنے دل میں یوں کہا کیسے لوگ دنیا میں ہیں خود پیٹوں پر پتھر باندھ کر دوسروں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنے دوپٹے کو بیچ رہے ہیں۔ شمعون یہودی نے یوں کہا نہیں نہیں نہیں، یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ لے بھی جاؤ، میں آپ کو تھوڑے سے جو ہدیے میں دیتی ہوں۔ سلمان فارسی دیتا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو کو لے کر حضرت فاطمہ کے گھر پر پہنچے۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، اس کی 2 روٹیاں بنائی اور روٹیاں بنا کر یوں کہا سلمان یہ میرے نبی کے مہمان کو کھلا دو۔ حضرت سلمان نے کہا یہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ تھوڑا سا آپ کے گھر میں بھی رکھ لو، آپ بھی بھوکی ہیں، آپ کے شوہر بھی بھوکے ہیں۔ کہ نہیں نہیں نہیں، میں اپنے گھر میں کبھی رکھ نہیں سکتی، اپنے گھر میں کبھی رکھ نہیں سکتی، اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤ تاکہ اللہ کے نبی کا مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے ہیں اور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر کی کارگزاری سنائی، میرے نبی کی آنکھوں کے آنسوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور اللہ کے نبی رو پڑے اور آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر آ کر یوں کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تیری کنیز ہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر تاکہ میرا اللہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ میری بہنوں یہ زندگیاں اولاد کی تھی، جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے۔ سب سے بڑی بنیادی بات ہمارے دلوں کا یقین ٹھیک ہو جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا اے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ کر آؤ، ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا سا بیٹا اسماعیل بڑی مدتوں سے مانگا ہوا بیٹا 90+ عمر ہو چکی ہے، بڑی مدتوں سے اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اسماعیل اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی پر بیٹھے اپنی بیوی ہاجرہ کو بٹھایا اور بچے کو بٹھایا اور لمبی مسافری کرنے کے بعد جب مکہ پہنچے ہیں، مکہ میں آبادی نہیں، کالے کالے پہاڑ ہیں، نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، نہ کوئی پرندے ہیں، نہ کوئی چرندے ہیں، کالے پالے پہاڑ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی کو اتارا اور اپنے بچے کو اتارا اور ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے۔ حاضرہ نے پوچھا ابراہیم ہمیں بیابان جنگل میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ بیابان جنگل میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں۔ جب ایک پہاڑی کا دامن آیا، حاجرہ نے کہا کہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ اپنے شوہر کو پوچھا اللہ امرک یا ابراہیم، کیا ابراہیم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں چھوڑنے کا؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنا سر ہلایا تو کہا جاؤ جاؤ اذن لا یضیعنا، اب تو پروردگار عالم ہم کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایک عورت کا یقین بیابان جنگل میں ہے، اللہ کا حکم ہے، بیابان جنگل ہے، نہ کوئی کھلانے والا، نہ کوئی پلانے والا، نہ کوئی مرد ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی ہمدرد غمخوار ہے، لیکن کہا جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ میری بہنوں وہ ہاجرہ کی صفا مروا کی سائیاں، ہاجرہ کا دوڑنا صفا سے مروا کا، مروا سے صفا کا، اسماعیل کا زبان نکال کر مٹی کو چاٹنا، وہ پیاس اور وہ بیتابی، اللہ کو کیا رحم آیا ہوگا۔ جبرائیل نہ کر کہا اے ہاجرہ پیچھے دیکھو، پیچھے مڑ کر دیکھا تو جبرائیل کھڑے ہیں اور جبرائیل نے اپنی ایڑی ماری، اللہ نے زمزم کے پانی کو نکالا، زمزم کا پانی ٹھنڈا پانی کا چشمہ۔ ہاجرہ نے جب پانی کو دیکھا تو پانی کی باڑ باندھنے لگی، کہا زمزم رک جا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ ہاجرہ پر رحم فرماوے، اگر زمزم نہ بولتی تو پورا عرب نہر بن جاتا، پورے عرب میں پانی پہنچ جاتا۔ آج پورے عالم کے حاجی، پوری دنیا کے حجاج کرام بیت اللہ جا رہے ہیں، اللہ ہر ایک کو حج بیت اللہ کی زیارت عطا فرماوے۔ یہ زمزم کا پانی یہ حضرت فاطمہ کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے دیا ہے، حضرت فاطمہ کی قربانیوں کے اثرات، حضرت فاطمہ کی مجاہدوں کے اثرات اور فاطمہ کا یقین کہ ابراہیم تمہاری غیر موجودگی کے اندر بھی اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کہ روزی تو اللہ دیتا ہے،
پانی تو اللہ دیتا ہے، اور اللہ نے ایسا پانی دیا کہ پوری دنیا، عرب کے ریگستان میں پانی، ہمارے کچھ کے رن میں تم چلے جاؤ آپ کو پانی کم ملے گا، عرب کا ریگستان، عرب کے رن میں اللہ نے ایسا پانی کا چشمہ جاری کیا کہ پوری دنیا کے حجاج کرام پانی پیتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک زمزم کا کنواں چالو رہے گا۔ اس سے میرے بہنوں اپنے گھروں کی وہ فضا بناوے، ہمارے بچے اللہ سے لینے والے بنے، ہم اللہ سے لینے والے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کو بھوک کا تقاضا ہوا، جب میرے نبی کے گھر پر کھانے کا فاقہ آیا اور بھوک آئی، اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا، گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ ساری بیویوں نے کہا ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے، کہا بیٹا فاطمہ بھوک بہت لگی ہے، تیرے گھر میں کچھ ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے پیارے ابا، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حیات الصحابہ میں قصہ لکھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پڑوسن کے گھر میں سے تھوڑا سا سالن آیا اور 2 روٹیاں آئی۔ حضرت فاطمہ نے سوچا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا بھیجا ہے، یہ کھانا میں اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گی، یہ کھانا میں اپنے شوہر علی کو نہیں کھلاؤں گی، یہ کھانا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کھلاؤں گی۔ اپنے بیٹے حسن کو بھیجا، بیٹا نانا کو بلا کے لے آؤ، اور کھانے پر کپڑا ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے مجھے بیٹا فاطمہ کیوں بلایا؟ کہ یا رسول اللہ، ابا جان میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کھانے کا انتظام کر لیا، اللہ نے کھانے کا انتظام کر لیا۔ جیسے کہ کپڑا ہٹایا، دیکھا تو کھانا بڑھ رہا ہے، سالن بڑھ رہا ہے، روٹیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو فاطمہ نے کہا مجھے میرے اللہ نے کھلایا ہے، اور میرا اللہ تو وہ ہے اپنے بندوں کو روزی بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا جواب سن کر آپ خوش ہو گئے، کہ میری بیٹی فاطمہ تم تو بنی اسرائیل کی سردار مریم مریم علیہ السلام کے مشابہ ہو۔ جب مریم علیہ السلام کے پاس زکریا علیہ السلام آئے تو مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تو پھل کہاں سے لائی؟ پورے مارکیٹ میں کئی پھل موجود نہیں ہیں۔ تو مریم کا یہی جواب تھا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ پھل اور یہ کھانا تو مجھے میرے اللہ نے کھلایا ہے، اور میرا اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو بغیر حساب کی روزی عطا فرماتا ہے۔ فاطمہ تم نے وہی جواب دیا جو مریم علیہ السلام نے جواب دیا تھا۔ کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کھانا تناول فرمایا، آپ کی بیٹی نے بھی کھایا، آپ کے بچوں نے بھی کھایا، حضرت علی نے بھی کھایا، تب بھی کھانا بچا۔ آپ نے کہا میری بیویاں بھوکی ہیں، میری بیویوں کو بلاؤ۔ ازواج مطہرات نے بھی کھانا کھایا، تبھی کھانا کا ویسا باقی رہا۔ یہ میرے نبی کی زندگیوں کے برکات تھے، نیک عمل اور دینداری کے برکات ان کی زندگی میں، ان کے کھانوں میں ظاہر ہوئے۔ میری بہنوں جب یقین بنے گا، یقین کی برکت سے پروردگار عالم ہمارے عملوں کو ٹھیک کرے گا، ہمارے گھر میں نماز زندہ ہوگی، بچے نمازی بنیں گے، اور بچوں کو معلوم پڑے گا اللہ ہمیں نماز کے ذریعے ہمارے مسئلے کو حل کرے گا، کہ نماز وہ عمل ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کی مدد کو اتارنا ہو تو نمازوں کی پابندی ہوگی۔ آج ہماری نمازیں عادت والی نمازیں ہیں، سوئچ آن کیا نماز کا، سوئچ آف ہو گیا سلام کی طرح۔ عادت والی نماز پر اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوگے، عبادت والی نماز پر اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ نمازوں میں جان پیدا ہونے کے لیے نماز کے فضائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، نماز کو اچھی طریقے پر پڑھنا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ملک الموت روزانہ نماز کے اوقات میں مسجدوں میں آ کر نگرانی کرتے ہیں، اور گھروں میں آ کر مستورات کی نگرانی کرتے ہیں۔ اگر مرد نماز کے پابند ہوتے ہیں، مستورات نماز کی پابند ہوتی ہیں، وہی ملک الموت موت کے وقت کلمے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس سے میری بہنوں ہمارے گھر میں بچے نمازی بنے، اجتماعی ہمارے گھر میں نماز کا ماحول بنے۔ با جماعت نماز نہیں پڑھنا،
نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے. سارے گھر کے ساری مستونات، بھابھی ہو، نڑد ہو، ساسو ہو، مصلی بچھا کر انفرادی نماز پڑھے تاکہ گھر کے بچے سمجھے نماز کا وقت ہمارے گھر میں آ چکا ہے. دادی بھی پڑھتی ہے، ماں بھی پڑھتی ہیں، پھوپھی پڑھتی ہیں، چچی پڑھتی ہیں. نماز کا ماحول ہمارے گھر میں بنے گا، ایمان بنے گا تو عمل بنیں گے. اور نماز تو دین کا ستون ہے. ستون کے بغیر عمارت مضبوط نہیں ہوتی. نماز کچی پورا دین کچا، نماز مضبوط پورا دین مضبوط. نماز بنے گا تو ہماری زندگی ذکر والی بنے گی، ہماری زندگی قرآن والی بنے گی. اور میری بہنوں، ہم نماز کو سیکھنے کے لیے علم و ذکر ضروری ہے. نماز سیکھیں، نماز کیسے پڑھنی ہے. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، نبی نے نماز کے طریقے بتائے. رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے. اس کے لیے علم و ذکر ہے کہ نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک بوڑھے میاں سفر کرتے کرتے 300 کلومیٹر پیدل سفر کرتے کرتے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آئے. قبل مومنین میں آپ کے 5 جنگلوں کا سفر کرتے کرتے آیا ہوں، میرا پورا بدن جسم گرد و غبار سے آلودہ ہے. کہ کیوں آئے ہو؟ کہ میں آپ کے بعد اتحیات کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں. علم و ذکر ضروری ہے. ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے ہو، تعلیم کے حلقوں کی برکت سے فضائل والا علم ملے گا. اور ہمارے شوہروں کو کہو جب بھی کوئی نماز میں کوئی مسئلے کی ضرورت پڑے علماء سے رجوع کرے، اپنے محرم کے ذریعے علماء سے اپنے دینی مسائل پوچھواوے تاکہ نماز ہماری علم والی ہو، ہمارا ذکر علم والا ہو، ہماری عبادتیں علم والی ہو. سیکھنا سکھانا گھروں میں ہوگا انشاءاللہ تو ہمارا گھر کا دین مضبوط ہوگا اور ہمارے دین کی حفاظت ہوگی. اس سے میری بہنوں ضروری ہے گھروں میں نماز کی پابندی ہو. اور اسی طریقے پر 3 تسبیحات کی پابندی، مسنون دعاؤں کا اہتمام، اللہ کے ذکر کی پابندی. 24 گھنٹے ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہو. 3 تسبیحات فجر کے بعد پڑھے، عصر کے بعد پڑھے، بقیہ 24 گھنٹے ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو. ہم کھاتے کھاتے بھی اللہ کو یاد کرے، سوتے سوتے بھی اللہ کو یاد کرے، برتن مانجتے مانجتے بھی اللہ کو یاد کرے، گھر میں جھاڑو لگاتے لگاتے بھی اللہ کو یاد کرے. مولانا سید عمر خان صاحب مکی فرمایا کرتے تھے اگر کوئی عورت گھر میں جھاڑو دیتے دیتے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کو بیت اللہ میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے. ہمارا گھر کا کھانا، ایک ماں روٹی بناتے بناتے اللہ کا ذکر کر رہی ہو، وہ روٹی ہمارے بچوں کے منہ میں جائے گی، ہمارا شوہر روٹی کو کھائے گا. یہ لقمے کی برکت سے ہمارے بچوں کے دل ایمان کے نور سے منور ہوں گے. عمل ہمارا مضبوط بنے گا. ہمارے دل چاند کے روشنی کی طرح میرے اور آپ کے دل روشن ہوں گے جب مائیں اپنے بچوں کو حلال لقمے ذکر کرتے کرتے کھلائے گی. اور میری بہنوں اپنے شوہروں کو کہو کہ گھروں کے اندر حلال روزی لاوے. میمونہ بنت اقرا ایک بہت بڑی اللہ کی نیک بندی گزری ہے، زاہدہ عابدہ خاتون گزری ہے. اپنے گھر میں کپڑے بننے کا کام کرتی تھی، کپڑے بنتی تھی، اللہ کا ذکر کرتے کرتے کپڑے بنتی تھی اور کپڑے بن کر دھاگے کو تیار کرتی تھی. امام احمد بن حنبل کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتی تھی. ایک دکان پر گئی اور دکان پر جانے کے بعد کہا میں اپنے اس کپڑے کو بیچنا چاہتی ہوں، لیکن ایک بات کہاں، جب تم یہ کپڑا تم کسی گاہک کو بیچو تو یہ میری یہ بات بتا دینا کہ میمونہ بنت اقرا ہمیشہ روزے کی حالت میں ہوتی ہیں، تو کبھی روزہ رکھتے رکھتے میرا تھوڑا سا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو کئی کپڑا بننے میں کوئی دھاگا ڈھیلا ہو گیا ہو، یہ بات سامنے والے گاہک کو بتا دینا. ایسا نہ ہو میرا کپڑا تو بک جاوے اور سامنے والے گاہک کو میری کمزوری کا پتہ نہ ہو. کیا زندگیوں میں دینداری تھی. اقرا، میمونہ بنت اقرا واپس آ گئی، اس کو اطمینان نہیں ہوا. اس نے یہ سوچا کہ یہ دکان والا بغیر قید لگائے ہوئے، بغیر میری بات کو بتائے ہوئے کپڑے کو بیچ دے گی. وہ کپڑے کو واپس لینے کے لیے آ گئی. امام احمد بن حنبل فرما کرتے تھے اس عورت سے زیادہ میں نے احتیاط والی عورت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کی 3 بہنیں تھی، مکھاں اور میمونہ بنت اقرا، بڑی زاہدہ بڑی عابدہ. ایک مرتبہ وہ عورت گھر میں کپڑا بن رہی تھی، کپڑا مکھا گھر میں کپڑا بن رہی تھی. اچانک گھر کی لائٹ گھر میں چراغ جلا کر کپڑا بنتی تھی.
اچانک چاند کی روشنی ہو گئی تو چاند کی روشنی میں جا کر کپڑے کو بنا. جب کپڑا تیار ہو گیا تو سامنے والی دکان پر جا کر یوں کہا دیکھو میں نے تھوڑا سا کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے اور تھوڑا سا کپڑا میں نے اپنے گھر کی چراغ کی روشنی میں بنا ہے, تو کیا مجھے کمائی کیسے لینی ہے؟ یہ علماء سے جا کر مسائل پوچھتی ہیں. امام احمد بن حنبل فرما کرتے تھے ہمارے پاس اس عورت کے مسائل کا جواب نہیں ہوتا تھا. ایسا زندگی میں تقویٰ تھا, ایسی زندگی میں پاک دامنی تھی. میری بہنوں, جب گھر میں فضا ذکر کی بن جاتی ہے, نماز کی بن جاتی ہیں, تو زندگیاں ہماری احتیاط کے ساتھ گزرتی ہیں. اسے اللہ کے واسطے اپنے گھر میں اکرام کا ماحول زندہ کرے. ماں اپنے بچوں کا اکرام کرے, بیوی شوہر کی خدمت کرے, پڑوسن کے حقوق کو ادا کرے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, میرے پڑوس میں ایک عورت ہے, نماز کی پابند, رمضان کے روزوں کی پابند, لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہیں. تو حضور نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. عبادات کا دین تو مضبوط ہیں لیکن معاشرت کا دین کمزور ہیں کہ پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, ایک پڑوس کی عورت صرف فرائض کی پابند ہے, نوافل کی زیادہ پابند نہیں ہے, لیکن پڑوسی سے اس کا اچھا برتاؤ ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت کے باغوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اسے میرے بہنوں, ہمارے گھر میں اکرام کا ماحول بنے, پڑوسی کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے, آنے والی مہمانوں کی خدمت کرنا, آنے والی جماعتوں کی خدمت کرنا, اپنے گھر کو بچھا دینا, اپنے بستر کو کھول دینا, اپنے گھروں کے دروازے کھول دینا, یہ صحابیات کا طریقہ تھا, اللہ کی نیک بندیوں کا طریقہ تھا. ہم خود گھر میں کھانا پکا کر نبی کے مہمانوں کو کھلاوے, اپنے شوہر کے مہمان آوے ان کو کھلاوے, اپنے مہمان ان کو کھلاوے. میرے نبی نے فرمایا اس آدمی پر جس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا, اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے. اور میری بہنوں, یہ سارے کے سارے عمل کسی کو بتانے کا نہیں کرنا بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے. بس پروردگار عالم ہماری عبادتوں سے, ہماری اخلاق سے, ہماری نمازوں سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا, اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. اللہ کا ملنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور اللہ میری بہنوں اخلاص کے بغیر نہیں ملتا, اخلاص کے بغیر نہیں ملتا. ہر عمل کو اللہ کے لیے کرے, پہلے عادت آئے گی, عادت پھر عبادت بنے گی, پھر زندگی میں اخلاص آئے گا. اور میری بہنوں, یہ ساری کے ساری ایمانی طاقت اور ساری کے ساری صفات زندگیوں میں لانے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے. ہمارے مردوں کو اللہ کے راستے میں نکالو. آج کا چاروں طرف کا ماحول اتنا گناونا ماحول ہے. میری بہنوں, میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, بچوں کی کمانے کی فکر آپ کو تو ہے لیکن اولاد کی دینداری کی فکر آپ کو نہیں ہے. جوان لڑکے ان کے اندھیرے بگڑ چکے ہیں, ان کی جوانیاں برباد ہو چکی ہیں. ہماری بچوں کے سر سے دوپٹے اتر چکی ہیں. ہمارے گھروں میں اگر دینداری کو لانا ہے, اپنے لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو, اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو, ان کو ہمت دو, آپ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. جس طرح صحابیات اپنے شوہروں کو روانہ کرتی تھی, ماں اپنے بیٹوں کو روانہ کرتی تھی, بہن اپنے بھائیوں کو روانہ کرتی تھی. کتنے جوان صحابہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں. جعفر طیار 32 سال کی عمر میں شہید ہوئے, زید بن حارثہ 31 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں. ان کے گھروں میں کبھی فاقے نہیں آئے. اللہ نے ان کے صحابہ کی قربانی کی وجہ سے ان کی اولاد کو اللہ نے اتنا مال دیا. جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر ایک نماز کے بعد 100 غلام آزاد کرتے تھے اور 1000 گھوڑے اللہ کے راستے میں قربان کیا کرتے تھے. میری بہنوں, دینداری پر اللہ نے مددوں کے وعدے کیے ہیں. اپنے گھروں میں اللہ کے راستے کی فضا بناؤ. ابھی جماعت اللہ کے راستے بھی نکلے گی, اپنے شوہروں کو بھیجو, اپنے بچوں کو بھیجو اور خود بھی اپنی ترتیب بناؤ. مستورات کا کام ہمارے شہر بھوج میں بڑا کمزور ہیں. جماعتیں بہت دنیا میں جاتی ہیں, ہمارے یہاں آتی ہیں, نہ معلوم کس کی نظر لگی ہے. ہماری مستورات کا دل کیوں نہیں بدلتا؟ آپ اللہ کے راستے میں 3 دن اپنے مرد کے ساتھ, اپنے محرم کے ساتھ جماعتوں میں جاؤ. میری بہنوں, نقل و حرکت ہوگی تو طلب بڑھے گی, نقل و حرکت بڑھے گی تو خوف بڑھے گا. اگر نقل و حرکت ختم ہو چکی تو زندگی میں نماز کے فاقے پڑ جائیں گے, ذکر و عبادت ہماری زندگی سے نکل جائے گی. اللہ کے راستے میں 3 دن جاؤ. 3 دن ہمارے 2-3 مرتبہ لگ چکے ہیں. اللہ کے راستے میں 10 دن جاؤ,
10 دن دوبارہ لگ چکے ہیں، اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ، پھر 2 مہینہ بیرون جاؤ۔ ابھی کتنی جماعتیں موریشیس میں کام کر رہی ہیں، جاپان میں ہماری جماعتیں کام کر رہی ہیں، ہماری جماعتیں ملائی میں مستورات کی کام کر رہی ہیں، ایک جماعت ابھی امریکہ جا کر آئی، ابھی ایک جماعت فرانس میں جا رہی ہے، دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ اے بھوج کی مستورات، آپ کی ذمہ داری ہے، اگر اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں دین کو زندہ کرنا ہو، خود بھی قربانی دو اور اپنے بچوں کو اپنے شوہروں کو قربانی پر لاؤ، انشاءاللہ اس کے اثرات ہمارے گھروں میں ظاہر ہوں گے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، اور اپنے گھروں کا ماحول بنانے کے لیے گھروں کی تعلیم ہے، فضائل کی تعلیم ہمارے گھروں میں زندہ کرو اور اپنی ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کرو۔ ہماری ہفتہ واری تعلیم میں 50 گھروں میں ہماری تعلیم ہوتی ہے، ہماری مستونات آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنی ہفتہ واری تعلیم میں ضرور جاوے، اس سے ہمارے گھر کی تعلیم پابندی سے ہوگی انشاءاللہ۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ، اور دعا کے بعد ہماری مستورات بیٹھی رہے، گھر جانے میں جلدی نہ کرے۔ جو کام کرنے والی بہنیں ذمہ دار مستورات ہیں، یہ پرچے کو لے کر کھڑی ہو کر یا بیٹھ کر ان کی تشکیل کر دے۔ ان کے شوہر اللہ کے راستے میں چلے میں 4 مہینوں میں کب جائیں گے، اور ان کے بچے جماعت میں کب جائیں گے انشاءاللہ۔ تاریخ ہے، تاریخ جماعت میں جانے کی تاریخ ہے جولائی، ہمارے جولائی کا اجتماع ہمارا کچھ کا ہے، تو جولائی کے اجتماع میں ہماری جماعت اللہ کے راستے میں مردوں کی نکلے گی، وہاں سے بتاوے کون کون تیار ہے، ان کے نام لکھے۔ اور ابھی نقد آئندہ جمعہ کو، اس کے بعد کی جمعہ کو 3 دن کی مستورات کی جماعت جائے گی انشاءاللہ، اور ہماری اسی مہینے کے اندر 10 دن کی مستورات کی جماعت ضرور جائے گی۔ ہماری جماعتیں جائے گی، مستورات کا ذہن جب آپ کا ذہن بنتا ہے نا، تو مردوں کا جانا جماعت میں آسان ہو جاتا ہے۔ اسے آپ تشکیل کر کے آرام کے ساتھ ابھی دعا کے بعد 10-15 منٹ تمام مستورات بیٹھے رہیں، ادھر ادھر کی باتیں بالکل نہ کریں، تشکیل کا پرچہ مکمل ہو جاوے، پھر اپنی دعا سبحان الحمدی پڑھ کر مستورات چلی جاوے اور پرچہ مسجد کے اندر بھیجوا دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی حالات کو درست فرما۔ اے رب العالمین پوری امت کو قبول فرما۔ یا اللہ گرمی کا موسم ہے، تیرے نیک بندیاں گھروں میں آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، بڑا مستورات کا وجمع ہے، مولا تو ان کا آنا قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، ان کی نسلوں میں دین کے داعیوں کو پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے شہر کو تو قبول فرما، کام کرنے والے بڑے مخلصین ساتھی ہیں، بڑے محنت کرنے والے ساتھی ہیں، بڑا محبت والا اتحاد والا مجمع ہے۔ یا اللہ ہمارے شہر کو پورے کچھ کا نمونہ بنا دے، یہاں سے مولا بیرون کے اندرون کے تقاضے پورے کرنے والے ساتھی پیدا فرما دے، اللہ اخلاص سے کام کرنے والا بنا دے، ریا نام و نمود شہرت سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ تیرے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اللہ حجاج کرام کا مجمع تیرے گھر کی طرف جا رہا ہے، یا اللہ ملتزم پر چمٹ کے رو رہا ہے، ہر ایک کو تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، بار بار تیرے گھر کی حاضری ہمیں نصیب فرما دے، بار بار تیرے گھر کی حاضری ہمیں نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا ہمارے ماں باپ کو اللہ تو قبول فرما، ان کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی، ہماری اولاد کی مغفرت فرما، اساتذہ کی، شاگردوں کی، دوستوں کی، ہمارے محسنین کی، ہم سے محبت کرنے والوں کی، اس پورے مجمع کی، پوری امت کی اللہ تو مغفرت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔